بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جنوری کی 5 تاریخ ہے 2023، نئے سال کا عیسوی کیلنڈر کے مطابق آج 5واں روز ہے اور جمعرات ہے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی یونیورسٹی سے واپسی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگا لی جائے، کیونکہ آتے ہوئے راستے میں یہ سوچ رہا تھا، گاڑیاں گزر رہی تھیں سڑک کے اوپر، بہت سارے لوگ تھے، اور ہمیشہ یہ سوچ میرے آس پاس رہتی ہے کہ فاروق شاہ، ان سڑکوں پر، ان راستوں پر تم سے پہلے اللہ ہی جانے کتنے لوگ آئے گزرے ہوں گے۔ کسی نے خوشی کے ساتھ یہ راستہ طے کیا ہوگا، کسی نے غم کی حالت میں۔ تو باہر تن کی دنیا میں موٹر چل رہی تھی، بائکیا چل رہا تھا، ریڑیاں کھڑی تھیں، فروٹ، مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، کہیں پہ کچالو فروخت ہو رہے تھے، شکرکندی کہیں پہ فروخت ہو رہی تھی، کہیں پہ مالٹے پڑے ہوئے تھے، کیلے پڑے ہوئے تھے، کوئی سواری کے انتظار میں تھا، کوئی گاڑی کے انتظار میں تھا۔ تو تن کی دنیا، ظاہر کی دنیا جو نظر آتی ہے، اس کے اپنے ہنگامے ہیں۔ ایک دنیا من کی دنیا ہے، من کی دنیا میں شور ہے کہ سکوت وہ صرف انسان ہی جان سکتا ہے۔ تو میں کافی دیر تک، تقریباً 40-45 منٹ کا راستہ تھا سفر میں، تو میں یہی سوچتا رہا، تن کی دنیا اور من کی دنیا، حسین امتزاج ہے۔ لیکن پہلے آپ لوگ سنائیے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ رضوان، کیسی جا رہی ہے آپ کی پی ایچ ڈی؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رضوان منیر، کتنا خوبصورت لگے گا نام، ڈاکٹر رضوان منیر، ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر نور شہزادی، انشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو میں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اپنے اس درخت کے ساتھ، تاکہ ہاتھ جو ہے وہ شیور نہ کرے۔ آج ویسے ٹھنڈ کم ہے، کیونکہ میرا اصل یہ پڑا ہوا ہے سارا سامان، اور ننگے پاؤں چلنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ننگے پاؤں تو خیر نہیں ہے، جرابیں ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں۔ تن کی دنیا اور من کی دنیا، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تقریباً 20-25 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ کوئی سوال اگر آپ لوگوں کا ہے تو میں وہ لے سکتا ہوں، بس رینڈم سی، کیونکہ آج کیفیت کچھ ایسی ہے۔ اور ایک میسج بھی دوں گا نوجوانوں کو، انشاءاللہ ان کے کام آئے گا۔ سم ٹائمز ہم کرتے پتہ کیا ہیں، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں۔ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی دنیا ہے۔ کتاب ہمیں اپنے ٹرانس میں لے لیتی ہے، ہپنوٹائز کر لیتی ہے۔ صاحب کتاب نے، مصنف نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ اس کا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کی من کی دنیا، اور پھر اس نے من کی دنیا کا استعمال کرتے ہوئے تن کی دنیا کا قصہ بیان کیا، وہ شاید فکشن میں ہو یا نان فکشن ہو۔ ہم سب اپنی اپنی کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، اور چونکہ ہماری کہانیاں ملتی جلتی ہیں، ہم سب انسان ایک دوسرے کی کہانیوں سے ملتے جلتے ہیں،
تو اس لیے جب کسی کی من کی دنیا کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری من کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو پڑھ کر ہم اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب کے اندر جو دنیا آباد ہے وہ اس مصنف کی آباد کردہ دنیا ہے۔ آپ اس دنیا میں وقتی طور پر شامل ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسی دنیا میں رہیں جو کتاب کے اندر ہے تو عین ممکن ہے کہ یا آپ اپنے تن کی دنیا میں غافل ہو جائیں یا آپ اپنے من کی دنیا سے غافل ہو جائیں، چونکہ کچھ کتابیں آپ کو ہائی جیک کر لیتی ہیں، اچک لیتی ہیں، اور اس وقت تک آپ ہائی جیک رہتے ہیں جب تک وہ کتاب نہیں چاہتی کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ آپ کوئی اچھا لیکچر سن رہے ہیں، جیسے ابھی لائیو سیشن کی بات ہے، تو میں اپنی من کی دنیا آپ کے سامنے قسطوں میں کھولتا ہوں۔ جن کا من دوسرے من سے ملتا ہے وہ اس من کی دنیا میں آزادی کے ساتھ سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے۔ تن کی باتیں بھی اسی طریقے سے تن کو متاثر کرتی ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی کہانیوں میں شریک بھی ہیں، شامل بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی کہانیوں کو ہم کاٹتے بھی ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، نقد بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چھان بین اور تفتیش، اور یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اس میں سے لیسن میں یہ ڈرا کر رہا تھا آج، جو سمجھ آ رہی تھی کچھ چیزوں کی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ میرا چونکہ ایک تجربہ ہے اس حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ قرآن کو اگر پڑھ رہے ہیں تو قرآن بڑی جمالیاتی لذتیں عطا کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں عقیدت بھی ہے، تقدس بھی ہے، فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، امن بھی ہے، خوشبو کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کر، تو قرآن آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے۔ جب ہم اس دنیا کا حصہ بن کر رہتے ہیں، اور جتنی دیر تک رہتے ہیں ہم مطمئن رہتے ہیں، ہمیں سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس قرآن سے باہر نکل کر اپنے تن کی دنیا میں جھانکتے ہیں، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تلخ حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، یا اپنے من کی دنیا میں جھانکتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو قرآن دنیا آباد کرنا چاہتا ہے ہم شاید اس دنیا میں نہیں ہیں، یا شاید ہمارے آس پاس جو ماحول ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے، کیونکہ ماحول صرف جسم کا نہیں ہوتا، ماحول فکر کا بھی ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بہت اچھی تقریر سن رہے ہیں، کوئی خطاب سن رہے ہیں، کوئی بہت اچھا بھاشن سن رہے ہیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی بڑی نتھری ہوئی باتیں آپ سن رہے ہیں، تو جب تک آپ اس کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں، اس ہال میں بیٹھے ہیں، یا وہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ اپنے اندر بڑی توانائی محسوس کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک پوٹینشل پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے باہر نکلیں، اس کے اثر سے، اور اپنے تن کی دنیا میں جھانکیں یا من کی دنیا میں، تو وہ جو اثر پیدا ہوا تھا عارضی طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ جیسے جمعے والے روز بچپن میں آپ کبھی تقریر کرنے یا سننے کے لیے گئے، مولوی صاحب نے بڑی دردناک قسم کی باتیں کی، آپ کے اوپر بڑا اثر ہوا، لیکن جو ہی آپ نے قدم رکھا مسجد سے باہر، گلی کے ماحول میں آئے، تو گلی کی کہانی نے، گلی کے تن کی دنیا نے آپ کے تن کی دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا، ہائی جیک کر لیا آپ کو۔ تو اگر انسان صرف کتابوں کی دنیا میں رہے، خوابوں کی دنیا میں رہے، عذابوں کی دنیا میں رہے، سوچوں کی دنیا میں رہے، اور باہر کی دنیا سے مطابقت قائم نہ ہو سکے، وہ جو ایک لنک بنتا ہے تن کی دنیا کا من کی دنیا کے ساتھ، وہ اگر نہ ہو سکے تو پھر بڑی گڑبڑ ہے۔ تو آپ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جب آپ کو جوش آئے کسی ٹیٹوریل کو دیکھ کر، کسی کی بات سن کر، آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو کہ میں بھی کچھ کروں گا، آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی سیلف، تو پھر اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کی اڈیپٹیبلٹی چیک کریں، اس کی مطابقت قائم کرنے کی کوشش کریں کہ باہر کی دنیا میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر خواب آپ نے دیکھا اور آپ سوئے رہے اور عمل کی دنیا میں آپ نے قدم نہ رکھا، تو پھر وہ آپ کے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے، وہ ساری اچھی باتیں آہستہ آہستہ، بالکل ایسے ہی جیسے چولہا اگر بند کر دیا جائے
تو دیگچی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو کسی کی پرتاثیر باتوں کی آنچ جب مدھم پڑتی ہے تو انسان کے شعور کی، اس کی جو تغیر کی دیگچی ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ دیگچی ٹھنڈی ہو جائے، جو کہ برحق ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہم جب ایک دھوپ سے چھاؤں میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. چھاؤں سے دھوپ میں جائیں گے کیفیت بدل جائے گی. موسم سرما، اب ہم اس وقت موسم سرما میں ہیں تو ہمیں دھوپ چاہیے، پہلے بھی ذکر ہوا اس بات کا. تو انسان تن کی دنیا میں جب موسم بدلتا ہے تو من کی دنیا پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب من کی دنیا میں تغیر آتا ہے تو تن کی دنیا میں تغیرات برپا ہو جاتے ہیں. جیسے میں اکثر شعر سناتا ہوں کہ ہر چیز کائنات کی لبریز یاس ہے، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے. یا آج میں پریشان ہوں تو یوں لگتا ہے آج مہتاب کا چہرہ بھی ہے اترا اترا. تو تن کی دنیا اور من کی دنیا میں میرے نزدیک جو میری فائنڈنگز ہیں، میری آبزرویشن ہے، جس قدر کمپیٹیبلٹی پیدا ہو جائے، جس قدر ان کے درمیان لاجیکل لنکنگ پیدا ہو جائے، جو کچھ آپ سوچتے ہیں آپ کے من کی دنیا اور جو آپ کے تن کی دنیا ہے، اس میں اگر فاصلے سمٹ جائیں، کم ہو جائیں، تو انسان کی موجیں لگ جاتی ہیں، انسان کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اگر تن کی دنیا مشرق کی طرف جاتی ہو اور من کی دنیا مغرب کی طرف جاتی ہو تو پھر ان میں کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. کول و فیل کا اگر تضاد ہو تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کی تنہائی اور محفل میں اگر فاصلے زیادہ ہوں تو اس کی زندگی میں بہت ساری فصیلیں قائم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر قائم نہیں رہتا، اس میں ثابت قدمی نہیں پیدا ہوتی، اس میں استقلال پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے اوور دا ایئرس ایک چیز جو اپنی ذات میں تلاش کی تھی اور اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسٹل آئی ایم اے لرنر. ساری زندگی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طالب علم رکھے، علم کی طلب میں رکھے. من کی دنیا اور تن کی دنیا یہ دو الگ الگ دنیایں نہیں ہیں، روپ دو مختلف ہیں. آپ نے ان کے درمیان فاصلے کم کرنے ہیں. من کی دنیا اور تن کی دنیا کے فاصلے کم کرنے ہیں، اور جب تضاد ختم ہو جائے گا، کانفلکٹ جب ختم ہو جائے گا، ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے تن کی دنیا اور من کی دنیا کے، تو پھر انسان کے اندر ایک کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر شفافیت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کرسٹل کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. من کی دنیا کا آئینہ اگر مصفہ نہیں ہے تو تن کی دنیا میں میل کچیل دکھائی دے گا، اور تن کی دنیا میں اگر حالات سازگار نہیں ہیں تو من کی دنیا جس قدر بھی حسین ہو جائے، انسان فرار تو حاصل کر سکتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تیسری دنیا کے ممالک میں، اور خاص کر جو لوور مڈل کلاس ہم لوگ جو ہیں، ہمارے ہاں فرار کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، چونکہ ہمارے خواہشات، ہمارے آرزوئیں ہمارے حاصل سے پھیل جاتی ہیں. بزرگ یہی کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، چادر دیکھ کر اپنے پاؤں دراز کریں. تو ایک انسان کی اوقات ہوتی ہے، ذاتی اوقات. ایک اوقات کار وہ ہیں جو کائنات میں چل رہے ہیں. تو انسان کی ذاتی اوقات اور خارجی اوقات جب ان میں کمپیٹیبلٹی آ جاتی ہے، جب ان میں اڈیپٹیبلٹی آ جاتی ہے، ایک لاجیکل ردم، ایک لاجیکل لنک بن جاتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ دس میک سینس. بڑا بالکل شارٹ سا میسج میں نے، شاید بہت چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہو، لیکن آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. تن کی دنیا اور من کی دنیا کے فاصلے کم کریں بابو، پھر زندگی انشاءاللہ آپ کے اختیار میں ہے. جو نہیں ملا اس پر صبر کریں، اور جو مل گیا ہے اس پر شکر ادا کریں. بس فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے، اور دھوپ بھی ختم ہو گئی. یا حی یا قیوم، اور پھر یا حی یا قیوم. اب میں آپ کے کامنٹس دیکھتا ہوں اور گھومتا پھرتا ہوں تھوڑا سا. لیں جی، کس طرف نکلا جائے؟ اس طرف نکلتے ہیں. کون کون ہے؟ مدیہ کیا حال ہے؟ اچھا جی، ڈن ہو گیا. نور شہزادی
اور کون ہے؟ محمد نصر اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصر اللہ کیسے بیٹھے؟ ٹھیک ہو؟ اور کون ہے جی؟ اسد علی، ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر رضوان منیر صاحب کدھر گئے؟ اپنے من میں ڈوب کر، ہاں جی، یہ جب اقبال کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تن کی دنیا ہو یا من کی دنیا، اس میں سیکرٹس بہت ہیں۔ کچھ لوگ باہر کی دنیا میں پھیلتے ہیں اور کچھ لوگ من کی دنیا میں پھیلتے ہیں۔ پھیلاؤ جہاں بھی ہو، اگر آپ کا تن کی دنیا میں آپ کامیابی کا سفر طے کرتے ہیں، مادے کی دنیا میں، اور بہت زیادہ مادی توانائیاں اور مادی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا من اگر اندروں چنگیز تر، وہ چنگیز سے تاریک تر اگر ہو جائے، من اگر میلا ہو، تن اجلا ہو اسد، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر من میں تو روشنی ہو لیکن تن میں انسان کمزور ہو جائے، مادی طور پر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، تو اس کی ساری شرافت، اس کی تعلیم، وہ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اس مادی دنیا میں۔ ہمیں دراصل یہی طے کرنا ہے، اور جہاں تک میری اسٹڈی ہے اسلام کے حوالے سے، میں یہی سمجھاؤں کہ اسلام آپ کو دونوں دنیاؤں میں کامیاب کرنے کا بہترین نصاب عطا کرتا ہے، مکمل نصاب۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ تن کی دنیا کے بھی شاہ سوار بن جائیں اور من کی دنیا کے بھی نقیب ہو جائیں۔ آپ کے اندر کی دنیا بھی روشن ہو اور آپ کے باہر کی دنیا بھی روشن ہو۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک بلب کا من ہے، ایک بلب کا تن ہے۔ بلب کے من میں جب روشنی ہوتی ہے تو اس کا تن روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی روشنی سے پھر دیگر وجود روشن ہو جاتے ہیں۔ تو من میں ڈوب کر آپ سراغ زندگی پائیں، یا تن کے راستے سے آپ من کا راستہ تلاش کریں، آپ کو ان دونوں میں کمپیٹیبلٹی پیدا کرنی ہے۔ یہ کمپلیٹ پیکج ہے۔ اگر آپ تن کی دنیا کے مسافر ہو جاتے ہیں اور من کی دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، تو دنیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت سارے اسباب آپ کے سامنے لے آئے، آپ کامیاب ہو جائیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے آپ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے چلا کشی شروع کر دی کسی درگاہ پر بیٹھ کر، من کی دنیا میں تو اجالے کر لیے، لیکن انفرادی طور پر آپ صرف ایسا کر سکے، اور آپ کے ماحول میں جو محرومیاں تھیں، جو کفار تھے، جو للکارتے تھے، جو نظریات کو توڑتے تھے، ان کے خلاف آپ مزاحمت تک نہیں کر سکے۔ تو اسلام کا پورا مکمل پیکج یہ ہے، پوری جزیات کے ساتھ، کہ تن کی دنیا بھی سنور جائے، من کی دنیا بھی سنور جائے۔ اور اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ چونکہ انسان اگر اندر سے پکا سچا مسلمان ہے، میں یہ کہوں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن وہ احترام میرے لفظوں میں نہ جھلکے، وہ احترام میرے رویے میں نظر نہ آئے، وہ احترام میرے افعال کے اندر نظر نہ آئے، میری ڈیلنگز میں نظر نہ آئے، تو پھر کیا فائدہ ایسے احترام کا؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت احترام کرتے ہیں، زبان کے اوپر جی جی ہوتا ہے، آئی رسپیکٹ یو اے لاٹ، لیکن دل میں بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ناکامی ہے۔ میں کمپلیٹ پیکج کی بات کر رہا ہوں، چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، بات یہی رہے گی، دین مکمل ہو چکا، بات مکمل ہو چکی، اب مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ذات کو مکمل کرنا ہے، اس کے ادھورے پن کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہے کمپلیٹ پیکج، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اور میں نے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، بزرگان دین کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے آج تک، مجھے یہی بات سمجھ آئی ہے، انکلوڈنگ علامہ اقبال's فلسفی، کہ آپ کو اپنے من کی دنیا میں اور تن کی دنیا میں کمپیٹیبلٹی پیدا کرنی ہے۔ آپ کو نہ صرف روحانی طور پر مضبوط ہونا ہے، بلکہ مادی اعتبار سے بھی آپ کو چھا جانا ہے۔ آپ کے پاس نہ صرف روحانی قوت ہونی چاہیے، بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے۔ مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ذہن پہ روشن ہے،
آپ علیہ السلام کی پوری حیات پاک، اور میں جب بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں، اب مطالعہ اور طرح کا ہوتا ہے، پہلے تو کتابوں میں ہوتا تھا، تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی کل حیات جو جسمانی طور پر تھی، اس کا جو مقصد تھا، پرپز آف ہز لائف صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تھا کہ وہ ہماری زندگیوں کو مکمل کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ہمارے سامنے جو پیکج رکھا ہے، اس میں اصحاب صفہ کی شکل میں روحانی طور پر بھی لوگ مکمل ہوئے، اصحاب نظر آتے ہیں، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں، مکمل زندگیاں، اولیاء کرام کی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں۔ فرق صرف یہ یہاں پہ آ گیا کہ ہم سنت کے اس ماڈل سے جس میں پاور تھی، جس میں قوت کا حصول تھا، اس سے ہم غافل ہوتے چلے گئے، ہمارے ملک ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، ہماری زمینیں چھینتے چلے گئے لوگ، اغیار قابض ہوتے چلے گئے، ہماری ہوا اکھڑتی چلی گئی، ہمارے قدموں تلے سے زمین اور سر سے سایہ وہ لوگ چھین کر لے گئے، اور ہم اس قابل بھی نہ رہ سکے کہ ہم اپنے خارجہ اور داخلہ سارے فیصلے خود کر سکیں۔ تو فتح مکہ روحانی طور پر پہلے ہوئی تھی، جسمانی طور پر 8 ہجری کو ہوئی ہے، تو ہمیں دونوں طرف فتح مکہ چاہیے، فتح ذات بھی ہوگا، فتح مکہ بھی ہوگی، یہ بڑی ضروری ہے، چونکہ اگر آپ اپنی ذات کو مسخر نہیں کرتے، دیکھیے 2 طرح کی تسخیر ہوتی ہے، نور غور سے سنو، ذات کی تسخیر، کائنات کی تسخیر، یہ 2 بڑی بڑی تسخیریں ہیں۔ آپ نے ذات کو بھی مسخر کرنا ہے، کائنات کو بھی مسخر کرنا ہے، اپنے حصے کے مطابق، جتنا حصہ آپ کی ذات میں آپ کا ہے، آپ نے اتنے حصے کو دیکھنا ہے، اس کا سنوارنا ہے، پالش کرنا ہے، اور جتنے حصے میں آپ کی کائنات کا پھیلاؤ ہے، اتنے حصے میں آپ نے زندگی جی کر دکھانی ہے، کیونکہ اگر آپ کو خود اپنے نفس کا عرفان حاصل نہ ہو سکا، من عرف نفسہ میں اگر فیل ہو گئے، تو عرفان خدا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، انہیں اپنی ویکنسز کا بھی پتہ تھا، اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنی طاقت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت ہم محکوم اور مجبور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنے پیٹ کی روٹی کمانے کے چکر میں ہے اور اس کے اپنے پیٹ کا بندوبست نہیں ہو رہا، ایک وہ ہے جس کی وجہ سے کئی پیٹ ہیں جو روٹی کھا رہے ہیں، کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کا اپنا چولہا نہیں جل رہا، اور کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں چولہے جل رہے ہیں، تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو مقروض ہے، اور کوئی ایسا ہے جو دوسروں کو قرض دیتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا اپنا مسئلہ ذاتی طور پر حل نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا ہے جو کائناتی مسائل کو سلجھا رہا۔ تو آپ نے اگر اپنی ذات کی گتھیاں سلجھا لیں تو کائنات کی گتھیاں سلجھنا شروع ہو جائیں گی، یا اگر آپ نے کائنات کی گتھیاں سلجھا لیں تو پھر آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ذات کی گتھیاں بھی سلجھا لیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی ایک طرف آپ نکل جائیں، اس کا راستہ دوسری طرف ضرور جاتا ہے۔ اگر ہم من کی دنیا میں گم ہو جائیں تو تن کی دنیا میں محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم تن کی دنیا میں گم ہو جائیں تو من کی دنیا ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ کتابوں سے ہٹ کے ایک بات بتائی کہ آپ اس کو اس لائیو سیشن کی حد تک شاید سمجھ بھی لیں اور اس کی لذت بھی لے لیں کہ سر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہ جب میں ابھی بند کروں تو آپ نے اس بات کو اپنے وجود میں تلاش کرنا ہے۔ ان فکروں کی گونج آپ کے کانوں میں گونجنی چاہیے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کسی کتاب کو پڑھ کر، کسی لائیو سیشن کو سن کر، کوئی تقریر سن کر، کوئی خطاب سن کر وقتی طور پر اثر ہوتا ہے، آپ نے اس سے نکلنا ہے، اس موبائل سے آپ نکلیں گے اور اس بات کو اپنا سبق بنائیں گے کہ میں نے آپ کو کیا کہا۔ میں نے آپ کو اسائنمنٹ یہ دی ہے کہ تن کی دنیا اور من کی دنیا کے فاصلے آپ نے کم کرنے ہیں۔ آپ جو سوچتے ہو کر گزرو، لیکن کر گزرنے کے لیے آپ کو جو ہیلے چاہیے، دنیا میں جو مادی اسباب چاہیے، ان کا بندوبست کریں۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ مسبب الاسباب، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب فراہم کرتا ہے۔ ہم دراصل جو کچھ سوچتے ہیں، سوچ کے سو جاتے ہیں۔ ہم کاروبار
کا پلان کرتے ہیں اور کاروبار اسٹیبلش کرنے سے پہلے ہم سست ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ایک ذرا سی کوئی رکاوٹ آتی ہے، ہماری توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے. کسی ساتھ والے کے آلو اچھے ہو گئے، ہم سب آلو اگانا شروع کر دیتے ہیں، پیاز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر پیاز کم ہو جاتا ہے. فلاں ڈگری بہت اچھی ہے، سب اس ڈگری کی طرف آ گئے. فلاں ڈگری بہت اچھی ہے، اب اس طرف چل پڑے. فلاں سکل بہت اچھی ہے، آؤ جی اس کو سیکھتے ہیں. اور مارکیٹ میں اس قدر سیچوریشن ہو جاتی ہے. آپ کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے حصے کی زندگی کیا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنی ذات کا سفر طے کریں اور اپنے حصے کی کائنات کا سفر طے کریں. دیکھیے ہم پہاڑ نہیں اکھاڑ سکتے، آسمان کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ پر نہیں باندھ سکتے، ملائکہ کو یہاں پورے گراؤنڈ میں ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ کتنے لوگ چل رہے ہیں اس وقت، میں دیکھ رہا ہوں، سیر کر رہے ہیں. میں اجنبی ہوں ان کے لیے بظاہر. میں اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہے. ایک بات تھی جو آپ تک پہنچا دی، یہ آپ کا حصہ تھا. تن کی دنیا اور من کی دنیا کے فاصلے کم کریں. گلی محلے میں اور مسجد میں مطابقت ہونی چاہیے. ہمارا عالمیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہر گھر میں قرآن پاک ہے، لیکن اس قرآن کی جو کہ نور ہے اس کے باوجود ہر گھر میں ظلمتیں ہیں. آپ مان سکتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بلب روشن ہو اور وہاں پہ ظلمتیں ہوں؟ میں نہیں مانتا. تو قرآن غلاف میں لپٹا ہوا قرآن اپنی ذات میں تو روشن ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی پیدا نہیں کی، مطابقت قائم نہیں کی. آپ اس کو کھولیں گے تو اس کی روشنی آپ کے گھر میں پھیلے گی. آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے فکر کا جہان منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. اور یہی غلطیاں ہم کر رہے ہیں. کتابوں میں باتیں بہت اچھی ہیں، لائف سیشن سر کے بڑے تگڑے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ انہی باتوں کا ہوگا جو ہم اپلائی کریں گے. میرے لیے بھی یہی کلیہ ہے، آپ کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے. تو باتیں چھوٹی چھوٹی رکھیں. آج کا سبق یہ ہے آپ کے لیے، آپ نے تلاش کرنا ہے تن کی دنیا اور من کی دنیا میں گیپ، اور اس گیپ کو یو نیڈ ٹو برج دیٹ گیپ. پل بنائیں تاکہ تن کی دنیا میں بھی آپ سرخرو ہو سکیں اور من کی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں. یہ الگ الگ نہیں چلتی، یہ یاد رکھیے. یہ جسم کی دنیا جسم کے ساتھ بھی ہے اور روح کے ساتھ بھی ہے، اور روح اس جسم کی دنیا میں آئی ہے فی الحال. روح اس جسم کی دنیا میں آئی ہے فی الحال. ایک وقت ہوگا جب ہم روح کی دنیا میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ جسم کون سا ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، وی ہیو نو آئیڈیا. اللہ ہی جانے کہ وہ کیا ہوگا نظام. فی الحال یہ جسم کی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، اور اس میں روح کو جسم کے اندر رکھا گیا ہے، باہر نہیں رکھا گیا. تو گویا آپ کا جو روحانی نظام ہے وہ ہر بات کا نیوکلیس ہونا چاہیے. آپ کا آفس ہو، کاروبار ہو، آپ ملینر بلینر بن جائیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں والے ہو جائیں، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں، آپ کے اندر سے آپ کی روحانیت ختم نہیں ہونی چاہیے. من تاریک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ گھروں میں لگے ہوئے فانوس ظلمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو جس حصے کو آپ روشن کریں گے اس حصے کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے. جن لوگوں نے من کی دنیا میں اجالے کر لیے وہ من کی دنیا کے شاہ سوار بن گئے، لیکن تن کی دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. زیادہ تر وہی لوگ میں نے دیکھا ہے 99.99% جو پرفیکٹ تھے، جنہوں نے مطابقت قائم کی، جنہوں نے تن کی دنیا اور من کی دنیا کے فاصلے کم کیے. ایک ہی بات میں نے مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف جملوں کے ساتھ گھما پھرا کے بار بار ایک ہی بات کرتا رہا ہوں. آپ مختلف مزاج کے بھی ہو سکتے ہیں، شاید کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً آئے گا انشاءاللہ تعالی. آج جمعرات ہے. ابھی آپ لوگ اپنے اپنے دل میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر درود شریف تحفۃ ہدیۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اپنے اپنے بزرگوں کے لیے، ننیال، ددیال، سسرال، اپنے اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات جو دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو بخش دیں. اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. میں بھی ابھی چلتے ہوئے یہی کام کروں گا، مجھے اجازت دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری دعائیں
آپ سب نوجوانوں کے لیے آپ کے روزگار وقار میں شان میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔